کافی ویڈیوز آئے، ان کے جوابات آئے. اب آئیے کچھ سوالات بھی ہم لوگ لے لیتے ہیں. ایک صاحب ہیں ہمارے ساتھ اسٹریم میں، چاروں مذاہب برحق ہیں. میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال رکھیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے، صاف آواز آ رہی ہے آپ کی، فرمائیے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ کی جو جماعت ہے اہل حدیث، جو اس وقت منظم طریقے سے موجود ہے، تو جی جیسا کہ تاریخ میں آپ کے اکابر علماء کی اس بارے میں شہادت بھی موجود ہے کہ 1857 یا اس کے آس پاس، تاریخ کا تو مجھے صحیح علم نہیں ہے، تو اس سے جی پہلے یعنی انگریزوں کے آنے سے پہلے 1000 سال تک ہندوستان میں اسلام باقی رہا. ایک اسلام منٹ تھا. اور تھوڑی سی میں وضاحت طلب کر لوں. یہ جو آپ نے کہا نا کہ جماعت منظم ہے اور 1857 تک، کیا کہنا چاہتے تھے آپ؟ میں کہہ رہا ہوں یہ ہندوستان میں اس سے پہلے، انگریزوں کے آنے سے پہلے، آپ کی اس جماعت کا کوئی نام و نشان موجود تھا؟ یعنی تاریخی دستاویز کے طور پر یا کوئی تاریخی ثبوت ملتا ہے آپ کی اس جماعت کا؟ جماعت سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ جماعت سے، جماعت اہل حدیث سے آپ کیا مراد لے رہے ہیں؟ جو آپ کی جماعت اہل حدیث جو تقلید کا انکار کرتی ہو، ایسی کوئی جماعت جو تقلید کے انکار پر بنی ہو، ایسی کوئی جماعت ہندوستان میں ہاں 1000 تو سال دیکھیے، کے اندر موجود پائی گئی ہے، یہ بتلائی مجھے. ارے بھائی، یہ اہل حدیث کی جو جماعت ہے وہ ہر دور میں موجود رہی ہے. یہ وہ اہل تقلید جو حدیث وہ الگ ہے جو حدیث کا شغل رکھنے والے کیوں الگ ہے بھائی؟ محدثین تھے. کیوں الگ ہے؟ کیوں الگ ہے؟ ہاں، بالکل الگ ہے وہ، یہ ان کا چاروں آپ سے کوئی مذاہب کی تعلق طرف نہیں. سے. اہل حدیث کے اکثر علماء وہ ہے جنہوں نے تقلید کو جائز کہا ہے، اور جو خود مقلد بھی تھے. نہیں امام ابھی یحییٰ. بات ہو رہی ہے، نہیں رکیے، ابھی بات ہو رہی ہے وجود پہ، اہل حدیث کے وجود پہ. جی دیکھیے، کسی بھی جماعت کے وجود کب سے وہ موجود رہی ہے، اس کا فیصلہ اس کے عقائد سے، اس کے نظریات سے، اس کے اصولوں سے، اس کے منہج سے طے ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ بنیادی بات آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ جی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اہل الحدیث کی جماعت کب سے ہے دنیا میں، کب سے اس کا وجود ہے، تو اس کو پتہ لگانے کا طریقہ کیا ہے کہ اہل حدیث کی دعوت دیکھیں، اہل حدیث کا اصول دیکھیں، اہل حدیث کا منہج دیکھیں، دلائل میں ان کا طریقے استدلال، طریقے استنباط دیکھیں. یہ ساری چیزیں اگر نئی ہیں تو یقیناً آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جماعت نہیں ہے. لیکن اہل حدیث کے اصول، ان کی استدلال، طریقے استدلال، ان کے شرعی مصادر، یہ نئے نہیں ہیں، اللہ کے نبی کے زمانے سے، صحابہ کے زمانے سے ہیں. تو پھر یہ جماعت نئی نہیں ہو سکتی ہے. اہل حدیث کی دعوت کیا ہے؟ قرآن ماننا ہے، حدیث ماننا ہے، قرآن حدیث کو صحابہ کرام کے فہم پہ عمل کرنا ہے، کسی ایک کی تقلید نہیں کرنا ہے، ایک گروپ کی تقلید نہیں کرنا ہے، قرآن و حدیث کی بات آئے چھوڑ دینا ہے. یہ جو عقیدہ ہے، یہ منہج ہے. اہل الحدیث اسی عقیدے اور منہج کو مانتے ہیں. تو سوال یہ ہے، آپ یہ پروف کریں کہ یہ صحابہ کرام کا عقیدہ منہج نہیں تھا، یعنی قرآن و حدیث کی پیروی کرنا اور صحابہ کی فہم پر اس کو فالو کرنا، یہ اہل الحدیث کا عقیدہ ہے. جب ان کا یہ عقیدہ ہے، یہ منہج ہے، تو آپ بتا دیں کہ کس دور میں مسلمانوں کا، یعنی صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، کیا ان کا یہ عقیدہ منہج نہیں تھا؟ کیا ان کا یہ اصول نہیں تھا؟ اگر نہیں تھا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جماعت اہل حدیث نہیں ہے، بعد میں وجود میں آیا. لیکن اگر تھا، صحابہ کا بھی یہ طریقہ تھا، تابعین کا بھی یہ طریقہ تھا، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جماعت اہل حدیث نہیں ہے. میں ایک مثال، بات ختم کروں گا، ایک مثال سے آپ کو سمجھاؤں. کچھ لوگ یہاں نام پہ چلے جاتے ہیں کہ کیا ہے، نام ہے اہل حدیث ہے، فلاں ہے فلاں. دیکھیے، ناموں سے کون نیا ہے کون پرانا یہ طے نہیں ہوتا. پرانا نیا پرانا طے ہوتا اوصاف سے، یعنی وصف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ میری امت میں، پہلی امتوں میں 72 فرقے ہوئی، اس امت میں 73 ہوں گے، تو صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نام نہیں بتایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اوصاف بتایا کہ ما انا علیہ الیوم واصحابی. ان کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ اسی چیز پر ہوگے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصف دیا.
تو جماعت ناجیہ جو ہے، جو صحیح جماعت ہے، اس کے اوصاف بتائے گئے. تو اوصاف سے طے ہوگا کون نیا ہے کون پرانا ہے. اوصاف سے، ناموں سے نہیں طے ہوگا. جیسے ایک بندہ ہے، مان لیجئے نو مسلم ہے، ابھی ایک ہفتہ پہلے اسلام قبول کیا، 50 سال کا تھا. تو 50 سال میں اس نے اسلام قبول کرنے کے بعد اس کا نام ہو گیا عبد الرحمن. اس کا نام عبد الرحمن. اور جب پیدا ہوا تو اس کے ماں باپ نے نام رکھا تھا راجو. تو ابھی 50 سال کے بعد اس کا نام ہو گیا عبد الرحمن. آج اس نے اپنا نام رکھا. آپ کہہ رہے ہیں نا انگریزوں نے نام رکھا، یہ بات غلط ہے، لیکن اگر ہم مان بھی لیں، تھوڑی دیر کے لیے مان لو کہ انگریزوں سے انہوں نے اپنا نام اہل حدیث رکھوا لیا، تو انگریز نے اگر ہمارا نام اہل حدیث رکھ دیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب انگریز نے نام رکھا تھا تبھی سے ہمارا وجود ہوا ہے. یہ جو بار بار شور مچاتے ہیں لوگ کہ اہل حدیث نام انگریزوں نے رکھا، اگر مان بھی لیں کہ انگریزوں نے رکھا ہے نام، تو نہیں، یہ لوگ کیا کہتے ہیں انگریزوں سے رجسٹر کروایا ہے. یہ تو یہ بھی نہیں کہتے کہ انگریزوں نے نام رکھا ہے، کہتے ہیں نام خود انہوں نے رکھا ہے، رجسٹرڈ انگریزوں سے کرایا ہے. تو چلو اگر ہم یہ بات مانتے ہیں کہ ہم نے نام رکھا ہے اور انگریزوں سے رجسٹر کروایا ہے، تو اس سے یہ کہاں ثابت ہوگا کہ جب سے رجسٹریشن ہوا تبھی سے ہمیں بھائی ناموں سے نیا پرانا نہیں پروف ہوگا. تو جو میں مثال دے رہا تھا کہ 50 سال کا بندہ ہے، اسلام قبول کر لیا ہے، پہلے اس کا نام راجو تھا، ابھی اس کا نام عبد الرحمن ہو گیا. تو ابھی اس کا نام ہوا عبد الرحمن، تو کیا وہ آج پیدا ہوا؟ اس کی ڈیٹ آف برتھ آج ہے؟ نہیں، وہ تو پہلے سے موجود ہے، اس کا نام آج پڑا. تو ایسے ہی کوئی بھی شخص، کوئی بھی جماعت ہے، اس کے افعال، اس کے عقائد، اس کے نظریات، اس کے اصول پہلے سے موجود ہے. بعد میں اس جماعت کا اگر کسی نے نام رکھ دیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس دن نام رکھا اسی سے. اور یہ بات میں وضاحت کر دوں کہ بار بار جو اہل حدیثوں کو بدنام کیا جاتا ہے یہ کہہ کے کہ انگریزوں نے ان کا نام رکھا. بھئی یہ جو بریلوی دیوبندی ہیں، یہ انگریزوں سے انہوں نے اپنا نام رجسٹر کرایا. کیا دیوبندی اور بریلویوں نے رجسٹر نہیں کرایا اپنا نام؟ بھائی انگریز جب تھے تو ان کو دیوبندی کہتے تھے، ان کو بریلوی کہا جاتا تھا، یہ اپنے انہی ناموں سے مشہور تھے. اہل حدیث کو کیا کہنے لگے انگریز لوگ؟ وہابی کہنے لگے. اہل حدیث کو کیا بولنے لگے؟ وہابی. تو مولانا بٹالوی رحم اللہ تھے، انہوں نے کہا بھائی، اور باقاعدہ دستاویز پہ لوگ لکھنے لگے وہابی لوگ. تو اس کے خلاف انہوں نے آواز اٹھایا، کہا بھائی ہمارا نام اہل حدیث ہے، آپ ہمیں وہابی کیسے کہہ رہے ہو؟ تو جا کے سرکاری دفاتر میں اپنا نام، کہا بھائی ہمارا جو نام ہے وہ نام آپ درج کرو. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے نام رکھ لیا، نام جو تھا اس کے نام کے علاوہ ان کو پکارا جاتا تھا. بھئی آج آپ کا نام عبد الرحمن ہے، کوئی دوسرا نام دے گا تو آپ کہو گے نا بھئی ہمیں دوسرے نام سے کیوں پکارا، ہمارا نام تو یہ ہے. تو جب اہل الحدیث کو وہابیوں کا نام دیا جانا ہے تو اہل حدیثوں نے احتجاج کیا، بھئی ہمارا نام تو نہیں ہے، ہمارا نام اہل الحدیث ہے. تو انہوں نے جا کے انگریزوں سے بات کیا اور آبجیکشن کیا کہ بھئی آپ لوگ کیوں ہم کو جو ہے وہابی لکھ رہے ہو، ہمارا نام تو اہل الحدیث ہے. تو یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اہل الحدیث نے جو یہ کہا کہ ہمارا انگریزوں سے کہ ہمارا نام اب ہمیں آپ اہل حدیث کہہ کے پکاریے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسی دور میں ان لوگوں نے اپنا نام رکھا ہے. بھائی انہوں نے کہا کہ آپ رجسٹر کریں، کہ یہ آج بھی دیکھیں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے نا، برتھ سرٹیفکیٹ بنتی ہے، کون بناتا ہے؟ یہاں کی حکومت، مودی حکومت بناتی ہے، سرکار بناتی ہے برتھ سرٹیفکیٹ. تو ہم نام رکھتے، نام ہم ہی رکھتے، اپنے بچے نام رکھتے، لیکن نام رکھنے کے 1 مہینے کے بعد یا 2 مہینے کے بعد جا کے ہم برتھ سرٹیفکیٹ بنواتے ہیں، پھر وہ نام رجسٹرڈ ہوتا ہے. تو یہ تھوڑی کہیں گے کہ ان لوگوں نے نام رکھا ہے، ایسا تو نام ہم نے رکھا ہے. اور 1 مہینے کے بعد برتھ سرٹیفکیٹ بنتا ہے، تو ایسے تھوڑی کہیں گے 1 مہینے بعد پیدا ہوا بچہ پہلے پیدا ہو چکا ہے، وہ صرف نام کا مسئلہ ہے. تو نام کو بنیاد بنا کے اتنا بڑا دعویٰ کر دینا کہ اہل الحدیث انگریزوں کے دور میں آئے، اس سے پہلے تھے ہی نہیں، یہ بہت ہی زیادتی والی بات ہے. اہل حدیثوں نے صرف نام کا مسئلہ تھا، اس کی بنیاد پر آپ. تو آپ کے سوال کا اصل جواب ہم نے یہ دیا کہ اہل الحدیث کا کوئی عقیدہ، نظریہ، اصول، ضابطہ، منہج آپ بتائیے جو صحابہ کے دور میں نہیں تھا، تو ہم مان لیں گے کہ ہم نے ہیں. لیکن اگر ہمارا عقیدہ، منہج، اصول صحابہ کے دور سے چلا آ رہا ہے تو آپ ہم کو نیا کیسے بول سکتے ہیں؟ جی اچھا کفایت بھائی، یہ تو ایک اصولی بات ہو گئی جو آپ نے بتایا کہ بھئی یہ پہچاننے کا ذریعہ ہے، لیکن متعین طور پر یعنی جو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی سن وائز بتا دو کہ آپ بحیثیت تنظیم، بحیثیت مسلک، بحیثیت جماعت موجود تھے، تو اس کی بھی دلیلیں ہیں. ایک اسٹریم میں میں نے اس کی کوئی 10 دلیلیں دی تھی، میں ایک دلیل ان کو آج خالی دے رہا ہوں. یہ ایک عالم ہیں ابو عبداللہ محمد بن احمد البنا المقدسی، ان کی وفات جو ہے 380 ہجری میں ہوتی ہے، 380 ہجری میں. تو 380 ہجری میں وفات ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہے 3ری 4تھی صدی ہجری کے آدمی ہیں.
اب یہ ان کی کتاب ہے احسن التقاسیم فی معرفت الاقالیم. اس کتاب میں یہ اہل سندھ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جو سندھ کے لوگ تھے تو سندھ کے لوگوں کا مذہب اور مسلک کیا تھا. تو یہ باقاعدہ بحیثیت جماعت کہ ایک جماعت کے طور پر عقیدہ کیا تھا وہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ مذاہبہم اکثرہم اصحاب حدیث، کہ ان کا جو مذہب ہے ان میں سے اکثر وہ ہیں جو اصحاب حدیث ہیں. مذہب کی بات ہو رہی ہے. اچھا، اس کی اور تائید اگلی عبارت سے ہو رہی ہے، وَرَأَيْتُ الْقَاضِيَ أَبَا مُحَمَّدَ الْمَنْصُورِيَ داؤدیًا، اور میں نے قاضی ابو محمد منصوری کو داؤدی پایا. یعنی وہ ظاہری مسلک پہ تھے، امامن فی مذہبی، وہ اپنے مذہب اور اپنے مسلک میں امام کے درجے پر فائز تھے. اب آپ یہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں وہ محدثین اور وہ معاملہ الگ ہے. نہیں، یہ باقاعدہ مسلک کی بات ہو رہی ہے سیدھے سیدھے، کیونکہ ایک دوسرے کا مسلک متعین طور پھر آگے بتا رہے ہیں. کہنے والا تدریس و تصانیف قد صنف کتبا عدہ حسنہ، کہتے ہیں کہ ان کے یہاں منصب تدریس تھا اور وہ صاحب تصانیف تھے اور انہوں نے کئی اچھی کتابیں جو ہے تصنیف فرمائی. تو یہ جو اب جو اہل سندھ کے بارے میں لکھ رہے ہیں 3-4 صدی ہجری کے ہیں، یہ کیا بتا رہے ہیں؟ یہ باقاعدہ ایک جماعت بتا رہے ہیں، ایک وصف خالی نہیں ہے، ایک پوری جماعت کا مسلک بتا رہے ہیں کہ ایک مسلک موجود تھا جو مسلک اہل حدیث تھا، ایک مسلک موجود تھا تو ظاہریہ کے مسلک پہ تھا جو داؤدی تھا. تو مسلک بتا رہے ہیں، اور بھی حوالے ہیں. میں نے صرف آپ کو یہاں ایک حوالہ بتایا ہے کہ یہ مسلک اہل حدیث نظم کے طور پہ، جماعت کے طور پر، مسلک کے طور پر موجود رہا ہے، ہمیشہ سے موجود رہا ہے. اس لیے یہ کہنا کہ بھائی یہ مسلک بحیثیت جماعت اور نظم کے طور پہ اور جماعت کے طور پہ یہ چیز موجود ہی نہیں رہی ہے یا لوگ موجود نہیں تھے، انگریزوں نے جو ہے پیدا کیا، یہ خود انگریزوں کا پیدا کر، یہ نقطہ انگریزوں کا پیدا کرتا ہے، یہ نقطہ انگریزوں کا پیدا کرتا ہے یا انگریز کے بہی خواہوں کا پیدا کرتا ہے. یہ نقطہ یا اہل حدیث کی دشمنی میں یہ بات کہی گئی ہے. تو اس کی ایک دلیل ہم نے دی ہے، ہمارے پاس اس کی 9 دلیلیں مزید موجود. جی بہتر ہے شیخ، جزاک اللہ خیر. یہ کتابوں کے اندر جہاں بھی اصحاب الحدیث کا لفظ آیا ہے اس سے مراد خاص محدثین ہی ہیں، اس سے مراد وہ منظم جماعت نہیں ہے جو آپ کی بنی ہوئی ہے. اس کی تائید آپ کے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے. 1-2 کتابوں کے یہ بات غلط ہے. دیکھیے ایک منٹ آپ نے کیا کہا؟ نہیں وہ ہمارے سامنے ہے، وہ سن لیا، وہ ہمارے سامنے ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیے آپ نے غلط ترجمہ نہیں کیا. آپ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ محدثین ہی ہیں، یہ غلط ہے. محدثین ہی ہیں، یہ غلط ہے. دیکھیے دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ محدثین مراد ہوتے ہیں اور ایک یہ ہے کہ یہ مسلک بھی مراد ہوتا ہے. دونوں باتوں کی تائید موجود ہے. یعنی مسلک محدثین کے لیے بھی یہ تعبیر استعمال کی گئی ہے اور اسی طریقے سے محدثین کی طرف اشارے کے لیے بھی یہ تعبیر استعمال کی گئی ہے. دونوں کے لیے یہ تعبیرات ہیں. باقاعدہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے علماء نے دونوں باتیں کہی ہیں اور دونوں باتیں صحیح ہیں. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ نحن لا نعنی باہل الحدیث المقتصرین علی سماعہ او کتابتہ او روایتہ بل نعنی بہم کل من کان حقا بحفظہ ومعرفتہ وفہمہ ظاہرا وباطنا واتباعہ باطنا وظاہرا. یعنی جب ہم اہل حدیث کہتے ہیں تو اہل حدیث سے صرف روایت کا سماع کرنے والے، روایت کو لکھنے والے، روایتوں کو روایت کرنے والے نہیں مراد ہوتے، بلکہ وہ لوگ بھی مراد ہوتے ہیں جو اسے یاد کرتے ہیں، اس کی معرفت رکھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں. یہاں تک کہ پیروی کرنے والے بھی اہل حدیث ہم کہتے ہیں. اہل حدیث کا مطلب پیروی کرنے والے بھی، یعنی علماء بھی اور عوام بھی. اب ظاہر سی بات ہے عوام نہیں محدث ہوتی، عوام محدث نہیں ہوتی ہے. محدث تو علماء ہو سکتے ہیں، عوام محدث نہیں ہوگی. تو اہل حدیث سے مطلب اگر عوام بھی ہو سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ صرف محدثین مراد نہیں ہوتے. سیاق و سباق میں
کبھی محدثین مراد ہوتے ہیں، سیاق و سباق میں پورا مسلک بھی مراد ہوتا ہے۔ اہل حدیث، اہل الرائے، یہ دو طبقات بھی شروع سے موجود رہے ہیں اور اس کی کتابوں میں وضاحت آئی ہوئی ہے۔ جی پیش کریں اب آپ۔ ایک منٹ، اب میں دیکھیے یہ کہنا چاہ رہا ہوں، جو اس وقت اہل حدیث کی جماعت کا مسلک ہے، یعنی وہ نہ تو تقلید کا انکار کرتی ہے، شیخ شعبان ایسی کوئی اہل حدیث جماعت کا ثبوت دکھلا دے کسی بھی ملک کے اندر، کسی بھی خطے کے اندر، کہ وہ اہل حدیث ہو اور انہوں نے ان تقلید کے منکر ہو، وہ کسی کتاب سے ثبوت پیش کر دے۔ چلو بھائی آپ صرف تقلید کے منکر والی بات کیوں کر رہے ہیں؟ ایک بات یہ بتائیے پہلے، آپ حنفی کب سے ہیں؟ حنفی لوگ کب سے ہیں؟ ہم ان مسائل میں حنفی ہے جو مسائل قرآن و سنت میں ظاہر نہیں ہے۔ ارے بھائی میں پوچھ رہا ہوں حنفی کب سے ہیں؟ اللہ کے رسول کے زمانے سے ہیں حنفی؟ آپ حنفی ہیں نا، آپ اپنی تاریخ بتائیے، آپ کب سے ہیں حنفی؟ کب سے ہیں دنیا میں؟ اللہ کے رسول کے زمانے میں حنفی تھے؟ حنفی تھے، بالکل تھے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں حنفی تھے؟ دیکھیں حنفی کون تھے؟ اپنے ٹائم پہ آپ حنفی کون تھے ہو گئے؟ ہاں اصول کے اچھا کیسے تھے اللہ کے رسول کے زمانے میں حنفی؟ کب سے تھے حنفی؟ صحابہ کرام حنفی تھے؟ کون حنفی تھا صحابہ کرام میں بتائیے؟ دیکھیں حنفی ایک نسبتی نام ہے، یہ نسبتی نام اور اہل حدیث کیا ہے؟ اور اہل حدیث کیا ہے؟ حنفی نسبتی نام ہے، اور اہل حدیث کیا ہے؟ میں مانتا یہ بھی نسبتی نام ہے، یہ نسبتی نام حنفی حنفیوں کے مقابلے میں ہی رکھا ہے نا آپ نے۔ کس کی حنفی کس کی طرف نسبت ہے؟ امام ابو حنیفہ کی طرف۔ اور اہل حدیث کس کی طرف نسبت ہے؟ اہل حدیث، حدیث کے معنی بولو بھائی، اہل حدیث لفظ ہے نا، تو اہل حدیث میں کس کی طرف نسبت ہے؟ اہل حدیث حدیث کی طرف، حدیث کی طرف ہے۔ حنفی نسبت امام ابو حنیفہ کی طرف ہے، اہل حدیث کی نسبت حدیث کی طرف ہے۔ حدیث پہلے تھی کہ امام ابو حنیفہ پہلے تھے؟ تو اگر یہی سوال اہل قرآن آپ سے کرنے سوال کا جواب دو سوال کا پہلے، حدیث پہلے سے تھی کہ امام حنیفہ پہلے؟ ارے جو سوال کرنا اس کا جواب دو نا۔ حدیث پہلے سے تھی کہ امام ابو حنیفہ پہلے تھے؟ ارے حدیث پہلے تھی کہ امام ابو حنیفہ پہلے تھے؟ حدیث کا معنی تو بدعت بھی آتے ہیں، تو اہل حدیث کا معنی حدیث پہلے تھی کہ امام ابو حنیفہ پہلے تھے؟ اہل حدیث بدعت کی طرف نہیں اپنی نسبت کرتے، حدیث رسول کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ تو حدیث رسول پہلے تھی کہ امام ابو حنیفہ پہلے تھے؟ ہم حنفی کی طرف نسبت ان مسائل میں کرتے ہیں جو جن میں حدیث رسول پہلے تھی کہ امام ابو حنیفہ پہلے تھے؟ حدیث رسول پہلے تھی۔ تو پھر اہل حدیث جب سے ہیں جب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الحمدللہ آپ نے خود تسلیم کر لیا نا۔ آپ نے جو مقدمات آپ کی جو باتوں کے نا جمع ہوئے، اس سے یہ خود ثابت ہو گیا اہل حدیث کی نسبت حدیث رسول کی طرف ہے، حنفیوں کی نسبت امام ابو حنیفہ کی طرف ہے۔ حدیث رسول امام ابو حنیفہ سے پہلے موجود تھی جس طرح سے، اسی طرح سے اہل حدیث بھی امام حنفیوں سے پہلے موجود ہیں۔ بس بات ختم، جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے پاس ایک بھی چیز نہیں ہے پیش کرنے کے لیے حضرت اس موضوع پر؟ ارے پیش کر دیا بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف نسبت ہے ہماری، جب سے اللہ کے رسول کی حدیث ہے جب سے اہل حدیث ہے الحمدللہ، جب سے اللہ کے رسول کی حدیث ہے تب سے اہل حدیث ہے الحمدللہ۔ دنیا کے اندر کسی بھی خطے میں آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ جواب آ گیا۔ ارے بھائی جب تقلید تھی ہی نہیں تو کیا تھا؟ جب تقلید نہیں تھی تو تقلید نہیں کرنے والے تھے۔ آپ نے خود کہا نا امام ابو حنیفہ کی تقلید آپ کرتے ہیں نا، تو جب امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، احمد ابن حنبل نہیں پائے جاتے تھے، تقلید شخصی کا وجود ہی نہیں تھا، تو جب تقلید شخصی کا وجود نہیں تھا تب سے اہل حدیث ہے الحمدللہ۔ تقلید شخصی کا وجود کب ہوا؟ 34 صدی ہجری میں ہوا، اس سے پہلے اہل حدیث تھے الحمدللہ۔ اہل حدیث اللہ کے رسول کے صحابہ اہل حدیث تھے۔ اہل حدیث کا منہج وہ ہے جو صحابہ کا منہج تھا۔ ہم تو اس دین، اگر آپ اہل حدیث کی ایک چیز ثابت کر دیں کہ یہ صحابہ کے منہج کے خلاف ہے، ہم چھوڑ دیں اس کو انشاءاللہ تعالی۔ جیسے آپ ہم ثابت کر دیتے نا کہ امام ابو حنیفہ کا یہ مسلک ہے، آپ امام حنیفہ کے مسلک کو فالو کرتے ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو فالو کرتے ہیں، صحابہ کے منہج کو فالو کرتے ہیں، ہم صحابہ کے منہج کو فالو کرتے ہیں۔ ہم کیوں ثابت کرنے جائیں بھائی؟ جب آپ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ تقلید بعد میں وجود میں آئی، تو جب تقلید بعد میں وجود آئی تو اس سے پہلے جو لوگ تھے وہ تقلید کرتے ہی نہیں تھے، تو ظاہر سی بات ہے وہ مقلد نہیں تھے، وہ مقلد نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مقلد نہیں تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی پیروی کرتے تھے۔ ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی پیروی کرتے ہیں، ہمارا بھی وہی منہج ہے جو صحابہ کا منہج تھا۔ وہ خالص دین کی اتباع کرتے تھے، بدعتوں کی پیروی نہیں کرتے تھے۔ ہم بھی خالص دین کی طرف بلاتے ہیں، بدعتوں کی پیروی نہیں کرتے، ہم بھی اسی دین کی طرف بلاتے ہیں جو صحابہ کا دین تھا، ہم بھی اسی دین کی طرف بلاتے ہیں جو صحابہ کا دین تھا۔ بارک اللہ فیکم۔ باقی ابھی
شعبان بھائی نے بھی حوالے پیش کر دیے، دسیوں حوالے میں پیش کر سکتا ہوں، دسیوں حوالے میں پیش کر سکتا ہوں کہ آل الحدیث کو آپ سنن ترمذی اٹھا کر کے دیکھیں، آپ سنن ترمذی اٹھا کر کے دیکھیں، آپ کو آل الحدیث کا لفظ مل جائے گا بطور ایک فقہی مذہب کے مل جائے گا. اور عقیدے کے معاملے میں آپ امام ابو احمد بن عبد الرحمن النسوی ہیں المقری، ان کی کتاب اٹھا کر کے دیکھ آپ کو آل الحدیث کا لفظ ملے گا. دیکھیں ایک عبارت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، میں نے تو اپنی بات ثابت کر دی، آپ جو مخصوص طور پہ دلیل مان رہے ہیں نا، کہہ رہے ہیں حضرت امام نسوی شرف اصحاب الحدیث امام خطیب بغدادی کی کتاب ہے، فرمانے کان مشایخنا یسمون ابا بکر بن اسماعیل ابا سمود لانہ کان من اصحاب الحدیث فصار من اصحاب الرائے. کہنے کہ ہمارے مشائخ ابو بکر بن اسماعیل کو ابو سمود کہا کرتے تھے. کیوں کہا کرتے تھے ابو سمود؟ لأنہ کان من اصحاب الحدیث، کیونکہ وہ اصحاب الحدیث تھے. فصار من اصحاب الرائے، تو وہ اصحاب الرائے میں سے ہو گئے. یہاں پر باقاعدہ ایک منہج کا بیان ہو رہا ہے کہ پہلے اصحاب حدیث میں تھے، پھر اصحاب الرائے میں شامل ہو گئے. یقول اللہ تعالی، اور اللہ رب العالمین، اب یہاں اصحاب الرائے کے مقابلے میں اصحاب الحدیث کا لفظ آ رہا ہے. آپ یہ نہیں بول سکتے کہ یہ علماء کی بات ہو رہی ہے، یہ اصحاب الرائے کی، یہ باقاعدہ اصحاب الرائے کے مقابلے میں اصحاب الحدیث کا لفظ آ رہا ہے. یقول، اور یہاں ہدایت اور گمراہی کی بات ہو رہی ہے، یہ کوئی صرف عوام اور علمی مشغلے کی بات نہیں ہو رہی ہے. کہہ رہے ہیں یقول اللہ تعالی واما ثمود فہدیناہم فاستحبوا العمى علی الہدی، کہ سمود کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تو انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو پسند کر لیا. یہاں باقاعدہ اصحاب الحدیث، اور یہ ایک مثال، ابھی شعبان بھائی نے کہا نا کہ ہم دسیوں مثال اس سے پہلے بھی پیش کر چکے ہیں. باقی بھائی شیخ کفایت کا جواب کافی تھا، شعبان بھائی نے تاریخی حوالہ دے دیا، میں نے آپ کی زبان سے گلوا دیا کہ امام ابو حنیفہ سے پہلے حدیث تھی. آپ کہتے ہیں حنفی نسبی نام ہے، جیسے حنفی نسبتی نام ہے ویسے اہل حدیث نسبتی نام ہے. آپ جس کی طرف نسبت کرتے ہیں وہ بعد میں آئے، ہم جس کی طرف نسبت کرتے ہیں وہ پہلے آئے الحمدللہ. تو آپ کی زبان سے ہمارا وجود مقدم ثابت ہو گیا، آپ کی زبان سے ثابت ہو گیا کہ ہم وجود مقدم ہے. ایک چیز اور ہم آپ کی زبان سے ہمارا مقدم ہونا ثابت ہو گیا الحمدللہ. ایک منٹ، اہل قرآن حدیث کو انکاری نہیں کرتا ہے، وہ قرآن کا بھی منکر ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ اہل قرآن جو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ حدیث کو ماننے والے؟ نام سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نسبتی نام نہیں، ہم تو حدیث پر عمل کے دعوے دار ہیں بھائی. آپ کیا اہل قرآن کو حدیث پر عمل کرنے والا مانتے ہیں؟ آپ مانتے ہیں کہ جو لوگ اہل قرآن ہیں وہ حدیث پہ بھی عمل کرتے ہیں؟ یہ سب آپ کے جو حوالے ہیں سب ناکافی ہے، اس میں تو وہ جماعت کا خاص اس جماعت کا وجود ہی نہیں ہے. تم نے تو حوالے نہیں دیا، تم نے تو کوئی حوالے ہی نہیں دیا، ہم تو حوالہ بھی دے رہے ہیں. ہم نے تمہارے دعوے کے مطابق حوالہ پیش کر دیا. بات کافی ہوئی انشاءاللہ تعالی. اتنی جواب میں نہیں، ہمارے علماء کے حوالے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کہتے ہیں لیڈیز کب سے ہیں. ہم آپ کو ہمارے علماء کے حوالے بتاؤں کہ آپ کو کہتے ہیں لیڈیز کب سے ہیں. میں آپ کے ایک دو عالم کے حوالے پیش آپ لوگ ہم کو غیر مقلد کہتے ہیں نا، آپ لوگ ہم کو غیر مقلد کہتے ہیں، تو اب ہم ہمارے علماء کے حوالے ہمارے سامنے کیوں پیش کر رہے ہیں بھائی؟ آپ لوگ ہم کو جب غیر مقلد کہتے ہیں تو نہیں، آپ کے علماء خود تائید کرتے ہیں. میرے خیال سے ان کا جواب بہت پہلوؤں سے ہو گیا، اور لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں، ان کو وقت دیں. ایک دو حوالے تو پیش کرنے تھے مجھے. ارے ہماری بات ثابت ہوگی، ان کا جواب ہو چکا. میں ایک بات پیش کر دوں. اور دیکھیے انہوں نے ایک سوال یہ بھی کیا تھا نا، کسی نے رد کیا ہے، تو وہ بھی ایک حوالہ میں آپ کے سامنے دے دوں. آپ اس خوش فہمی نہ رہیں کہ تقلید کا، بہت سے لوگوں نے تقلید کا کسی نے رد نہیں کیا. ایک بہت بڑے اندلس کے عالم تھے امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلہ جلد 13 صفحہ 328 پہ لکھا ہے ان کے بارے میں کہ ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام تھا امام ابو محمد القاسم القرطبی رحمہ اللہ. 220 ہجری کے بعد ان کی پیدائش ہوئی اور 276 میں ان کی وفات ہوئی، یعنی تیسری صدی ہجری کے عالم ہے. تیسری صدی ہجری میں پیدا ہوئے اور تیسری صدی ہجری میں ان کی وفات بھی ہوئی. اس وقت کے عالم تھے. امام ذہبی رحمہ اللہ نے کے بارے میں لکھا ہے کہ غد معرفتہ بالحدیث، حدیث کی جو ہے بہت بڑی ان کی معلومات تھی. برات فی الفقہ والمسح، حدیث اور فقہ کی بڑے ماہر تھے. وفاق اہل اللہ، اپنے زمانے کے اہل علم پر بھی وہ فائق ہو گئے. وغرب بامامته المثل وصار امام مجتہدا لا یقلد احدا. کہتے ہیں کہ بھئی ان کی امامت کو بطور مثال بیان کیا جاتا تھا کہ اتنے بڑے امام تھے. امام ذہبی آگے چل کے انہی کے بارے میں لکھتے ہیں وصنف کتاب الایضاح فی الرد علی المقلدین، مقلدین کے رد پر انہوں نے الایضاح نامی پوری کتاب لکھی ہے.
تو آپ کہہ رہے ہیں کسی نے رد نہیں کیا. بھائی اتنے بڑے امام نے باقاعدہ کتاب لکھ رکھی ہے مقلدین کے رد پہ، اس لیے اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ کسی نے تقلید کا رد نہیں کیا. امام ابن حزم نے تو کہا تقلید حرام ہے، اور بھی بہت سارے جو ہے حوالے ہیں. تو یہ ایک اہم حوالہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلہ میں ذکر کیا کہ الرد علی المقلدین، الاجزاء نام کی پوری کتاب انہوں نے لکھ رکھی ہے، جو اپنے زمانے کے بہت بڑے امام تھے، اور لا یقلد احدا، کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے، کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے. اور کیا ہے آگے دیکھیے، آگے یہ بھی ہے وَكَانَ مَيَّالًا إِلَى الْآثَارِ، وہ احادیث کی طرف مائل تھے، آثار کی طرف. وہی تو ہم بھی کہتے ہیں نا، اہل الحدیث، اہل الاثر، اصحاب الحدیث، جو بھی کہو مفہوم اس کا ایک ہی ہے. سلفی جتنے بھی القابات ہیں ہمارے، سب کا مفہوم یہی ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو صحابہ کرام کے فہم پر مانتے ہیں. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تقلید کا رد بھی ہوا. اور ایک اچھا کفایت بھائی، ارشد بھائی، یہ کہتے ہیں کہ رد، شیخ صاحب صرف ایک اور اس جی کے مزیدار یہ حوالے مانگ رہے ہیں نا، انہی کے گھر سے ایک حوالہ دے دیتے. یعنی ہم نے تو بہت ساری چیزیں دیا، ایک ان کے گھر سے بھی ہو جائے. میں نے بھیجا ہے اس کو، اگر زید بھائی آ گئے ہیں تو ذرا لگائیں اسکرین پہ. ان کے گھر کا ایک حوالہ، ان کے گھر کا ایک حوالہ، تاکہ ہم نے تو بہت سارے حوالے دیے نا، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ان کی کتاب سے بھی ایک دے دے کہ اہل الحدیث پہلے بھی موجود تھے، اہل الحدیث پہلے بھی موجود تھے. وہ اہل الحدیث جو ہم جس معنی میں لیتے اس معنی میں اہل الحدیث پہلے بھی موجود تھے. یہ ان کی کتابوں میں بھی یہ بات مذکور ہے. تو ہم نے اپنے تو حوالے دیے، یہ حضرت کو ہضم نہیں رہا، آپ تمہارے گھر کے بھی حوالے دے دیتے ہیں ایک دو. چلیے جی شیخ. ہاں یہ ہے نا، یہ دیکھیں ان کی کتاب ہے، یہ کون سی کتاب ہے؟ ایک منٹ، یہ کتاب کا ٹائٹل دکھ رہا ہے اس میں تھوڑا سا اوپر ہے، ہاں رد المحتار ہے یہ کتاب. اور نیچے لائیے جو میں نے، ہاں یہ تھوڑا سا بڑا کیجئے، اس کو ہم پڑھتے ہیں. ایک منٹ دیکھیے اس میں ہے کہ بیان کیا جاتا ہے ان رجلا من اصحاب ابی حنیفہ، کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ماننے والوں میں سے ایک. یہ ان کی کتاب ہے، یاد رہے یہ ان کی کتاب ہے. ہم نے تو اپنے حوالے دے دیے اپنے طور پہ، لیکن آپ نے خود اپنی کتابوں میں لکھا ہے. اب اس کے حوالے اور اس کی استناد یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. تو آپ نے خود اس کو لکھا، کیوں لکھا؟ اگر آپ کہتے ہو پہلے اہل حدیث نہیں تھا تو یہ واقعہ کیوں لکھا آپ نے؟ تو کہا کہ ایک شخص جو حنفی تھا، خطب الى رجل من اصحاب الحدیث ابنتہ فی عہد ابی بکر الجوزجانی. تو انہوں نے جو ہے ایک آدمی کو جو ہے اپنی بیٹی کے لیے جو ہے پیغام بھیجا. اور آدمی کون تھا؟ اہل الحدیث تھا، اصحاب الحدیث میں سے تھا. فابا الا ان یترک مذهبه فیقرأ خلف الامام، تو فیقرأ خلف الامام ویرفع یدیہ. تو اہل الحدیث کی سے شادی کرنے کے لیے اس نے پیغام بھیجا. تو اس نے کہا کہ ہم شادی تبھی کریں گے جب یہ بندہ، یعنی اہل حدیث کی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے پیغام بھیجا اس نے. تو انہوں نے شرط لگائی کہ یہ تبھی ممکن ہے جب ان یترک مذهبه فیقرأ خلف الامام ویرفع یدیہ عند الانحطاط ونحو ذلك فاجابه فزوجه. تو کہا ہم تبھی شادی کر سکتے ہیں جب یہ اپنا مسلک بدل دے، یعنی اہل الحدیث ہو جائے. اہل حدیث کی نشانی کے طور پہ کہا کہ وہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے اور رکوع میں جائے تو رفع الیدین کرے، اور وغیرہ وغیرہ. یعنی اہل الحدیث کا جو شعار ہے، جو علامتیں ہیں، وہ انہوں نے شارٹ کر کے کیا. دو چیزیں بتا دی، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا اور رفع الیدین، اور وغیرہ وغیرہ. یعنی جو بھی اہل الحدیث کرتے ہیں، یعنی آثار حدیثوں پر عمل کرتے ہیں، تقلید میں نہیں جاتے، اس کو یہ کرنا شروع کر دے تو ٹھیک ہے، تو رشتہ منظور ہے. تو اس نے کہا، تو آپ دیکھیں یہاں اصحاب ابی حنیفہ اور اصحاب الحدیث ہے. تو یہاں اصحاب الحدیث کیا محدث کے معنی میں ہے؟ نہیں، کیونکہ آگے وضاحت بھی ہے کہ بھئی عمل کے بارے میں وضاحت ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دے اور اسی طرح سے وہ رفع الیدین کرنا شروع کر دے تو شادی ہو سکتی ہے. تو یہ بھائی آپ نے اپنی کتابوں میں لکھ کے رکھا ہے. تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ اہل حدیث صرف ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا تھا کہ محدثین کے معنی میں نہیں؟ شیخ شعبان نے بھی حوالے دے دیا ابن تیمیہ وغیرہ کی کتابوں سے کہ اہل حدیث کا مطلب حدیث پہ عمل کرنے والا، حدیث پہ جو ہے چلنے والا ہے. تو صرف یہ جو عوام کو بیوقوف بناتے ہیں آپ اپنے عوام کو کہ اہل حدیث کا مطلب صرف محدثین ہے، یہ بات درست نہیں ہے. جی بارک اللہ فی، شکران، جزاک اللہ خیرہ. میرے خیال سے کفایت بھائی یہ بار بار رد کی بات کر رہے تھے کہ بھی رد لاؤ، تو مسئلہ رد سے ثابت ہوگا کہ اس بات سے، یعنی اس بات لانا چاہیے. خاص طور پہ جیسے ائمہ اربعہ ہیں تو سب سے پہلے تو ان لوگوں کو ائمہ اربعہ ہی سے ثابت کرنا چاہیے نا کہ انہوں نے تقلید کے بارے میں کچھ ہدایت دی ہو. اور شیخ شعبان رد بھی ائمہ اربعہ ہی سے ثابت ہے. رد جو یہ مطالبہ کر رہے ہیں نا تقلید کا رد دکھاؤ، بھئی چاروں اماموں نے تقلید کا رد کر رکھا ہے.
آپ کو کس سے ثبوت چاہیے؟ اس کے علاوہ میں نے تیسری صدی ہجری کے ایک امام کو ثبوت دیا کہ انہوں نے صرف رد نہیں بلکہ پوری کتاب لکھ رکھی ہے، الرد علی المقلدین پر پوری کتاب لکھ رکھی ہے، جو کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے، وہ رد کرتے تھے. حالانکہ ان کے اکثر مسائل امام شافعی رحمہ اللہ سے میچ کرتے تھے، بھی امام زاوی رحمہ اللہ نے لکھا، اس کے باوجود بھی مذہب شافعی کی تقلید نہیں کیا انہوں نے. ان کے مسائل امام شافعی سے ملتے تھے پھر بھی تقلید نہیں کیا. تو آپ جو رد مانگ رہے ہیں نا، رد بھی موجود ہے، ائمہ اربعہ کا رد موجود ہے، محدثین کا رد موجود ہے، تقلید کے رد میں کتابیں موجود ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ اس تقلید کا اور اس سوچ کا، اس منہج کا صحابہ اور تابعین کے دور میں کوئی وجود ہی نہیں تھا. یہ بدعت بعد میں وجود میں آئی ہے، تقلید کی بدعت. جی بالکل صحیح، بارک اللہ فی. صحیح چیز کی یہ پہچان ہے کہ وہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اب تک وہی طرز چلی ہے، اور بدعت اور دوسرے طریقے آئے اور گئے، نئے نئے طریقے آئے، ختم ہوئے، زمانے کے اعتبار سے، لوکیشن کے اعتبار سے چیزیں آئی، سیزنل، یعنی کچھ سیزنز میں آئی اور گئی، لیکن جو صحیح چیز ہے 1400 سال سے ہے اور باقی رہے گی قیامت تک. چلیے تو ہم اگلے گیسٹ کی طرف بڑھتے ہیں. ایک گیسٹ میں دیکھ رہا تھا، یعنی لیکن وہ چلے گئے، تو اگر وہ میری آواز سن رہے ہیں تو عابد حنفی وہ جو آئے تھے وہ آ سکتے ہیں پھر سے. ہم اب اگلے گیسٹ کو لے رہے ہیں، رمضان بھائی. آپ کافی دنوں سے آپ آ رہے تھے لیکن موقع نہیں مل پا رہا تھا، آپ تک پہنچ نہیں پا رہا تھا میں، تو آپ کا استقبال ہے ہماری اسٹریم میں. پھر ایک بار آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. ہاں، ایک الگ سوال جی، جو موضوع پہ آلریڈی ہماری باتیں ہو چکی ہے اس کے علاوہ کوئی الگ موضوع لے آئے ہیں یا اسی میں سے کوئی موضوع کنٹینیو کرنا ہے؟ جی نہیں، پچھلی بار جو ہم نے گفتگو کی تھی نا، تو وہ گفتگو آدھی رہ گئی تھی، تو اسی کی انشاءاللہ تعالی آج کنٹینیوٹی رکھیں گے. ٹھیک ہے، کون سا موضوع آپ بات کرنا چاہتے ہیں؟ جی اس پہ صلح حسن کے اوپر. ٹھیک ہے، تو آپ کو ایسا لگ رہا ہے اس میں کوئی چیز نہیں واضح ہوئی تھی آپ کے لیے؟ جی بالکل. ٹھیک ہے، لیکن جیسے کہ کہتا ہوں میں کہ آپ اپنی سوال ٹو دا پوائنٹ پوچھیے گا، مطلب ٹو دا پوائنٹ برابر سوال، اور جواب سن کر کے پھر اس مطابق آپ سمجھ کر کے جواب دیجیے. ہاں، سٹارٹ کریے، بولیے. مختصر ہم وقت رکھیں گے، بہت لمبا ڈسکشن نہیں کر سکتے ہیں. جی تو پچھلی بار ان جو یہ ہمارے یہاں علامہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ صلح حسن جو ہوئی ہے تو حضرت حسن ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کمپرومائز کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے خلافت دے دی ہے. تو میں نے ان کے سامنے حدیث پیش کی تھی صحیح بخاری کی 2704 نمبر، جس کے اندر آیا کہ حضرت حسن ابن علی پہاڑوں کی طرح لشکر لے کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ کرنے آئے. تو اس کے اندر آیا کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر خاص تھے، تو انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مشورہ دیا کہ کیوں نہ ہم حضرت حسن ابن علی کے سامنے صلح کی آفر دے دیں، جو سورۃ الانفال آیت نمبر 61 کے اندر بھی آیا کہ اگر مخالفین آپ کو صلح کی آفر دے تو آپ اس کو ایکسیپٹ کر لو. تو حضرت حسن ابن علی جو اہل البیت ہے، تو وہ تو قرآنی آیات پر اس حوالے سے عمل کریں گے ہی کہ اگر ان کے سامنے کوئی مخالف یا پھر کوئی باغی صلح پیش کرے تو وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے کمپرومائز کر لیا چونکہ ہم دبے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کے وقت، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا بھاری تھا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفین یعنی مشرکین عرب کے ساتھ صلح کر لی. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت حسن ابن علی جو ہے وہ کمزور تھے، ویک تھے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں ان یعنی مشرکین عرب کے ساتھ صلح کر لی تھی، یعنی ٹالرنس وہاں پہ باقاعدہ کریٹ کی تھی، تو اہل البیت ہونے کے ناطے حضرت حسن ابن علی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے صلح کو ایکسیپٹ کر لیا. ٹھیک ہے، آپ کا سوال بالکل اچھی طرح سے آپ نے ایکسپلین کر دیا. اب شیخ جواب دیں گے. جی میں جواب دوں گا، برائے مہربانی آپ بیچ میں بولیے گا نہیں بھائی. ہاں جی، ٹھیک ہے، بڑی سکون سے میں نے سنا، بیچ میں آپ کو ٹوکا نہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ صلح کا اگر آفر کریں، آپ صحیح بخاری کی روایت پیش کر کے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ صلح کی پیشکش امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے طرف سے ہوئی تھی. چلو ٹھیک ہے، اس سے مسئلے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، چاہے وہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے پیشکش ہو یا معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے پیشکش ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ دونوں اس پہ راضی تھے. خود حسن رضی اللہ عنہ کا بھی پہلے سے پلان چل رہا تھا صلح کا، لیکن ہم اس بحث میں نہیں جاتے. چلو ہم آپ کی بات کو سامنے رکھ کے بات کرتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے ہی پیشکش کیا. چلو مان لیتے ہیں آپ کی بات. ہمارا استدلال اس پر نہیں کہ کس نے پیش کیا، ہمارا جو استدلال ہے اس بات پر ہے کہ حسن رضی اللہ عنہ نے قدم کیا اٹھایا. حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اس صلح میں
قدم یہ اٹھایا کہ خلافت ان کو دے دی، ان کو خلافت دے دیا۔ اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ گڑبڑ ہوتا، اور جو آپ باغی کی بات کریں بغاوت والی بات ہوتی، تو بغاوت باغیوں کو حکومت سونپنے کی بات تو قرآن میں بھی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ آپ نے جو مثال دی وہاں بھی کہیں بھی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی ایسا نہیں کیا کہ اپنی حکومت سونپ دیا ہو کہ آؤ آپ حاکم بن جاؤ، ہم آپ کی بیعت کر لیتے ہیں، ایسا تو کبھی نہیں ہوا، ایسا کبھی نہیں ہوا ہے اسلامی تاریخ میں کہ باغیوں کو حکومت سونپ دی گئی ہو کہ لو آپ حکومت کرو، ہم آپ کے انڈر میں رہیں گے، ان کی بیعت کر لی گئی ہو۔ لیکن یہاں مسئلہ کیا ہے؟ یہاں مسئلہ یہ کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کس بات پر کی، اس پر آپ فوکس کیجئے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ خلافت سونپ دی اور ہاتھ پہ بیعت کر لیا۔ یہ صرف صلح نہیں ہے، بلکہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ تسلیم کرنا ہے، ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنا ہے۔ اگر وہ باطل پر ہوتے، اگر وہ معاویہ رضی اللہ عنہ جہنم کی طرف بلانے والے ہوتے، جیسا کہ حدیث عمار پیش کر کے یہ لوگ خرافات بکتے ہیں، اور میں بار بار حوالہ دے چکا ہوں کہ حدیث عمار پر میرا لیکچر پورا ڈیٹیل میں موجود ہے، اسے لوگ جا کے سنیں۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی کہ وہ باطل پر ہیں، وہ جہنم کی طرف بلا رہے ہیں، تو ایک داعی الی جہنم کے ہاتھ میں حکومت کیسے سونپ سکتے تھے؟ یاد رہے مسند احمد کی صحیح روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا اللہ تعالیٰ تمہیں قمیص پہنائے گا، یعنی اشارہ خلافت کی طرف ہے، اور فرمایا کہ اگر منافقین ارادک المنافقین علی خلہ، اگر منافقین یہ چاہیں کہ وہ اتار دیں آپ خلافت، تو آپ خلافت دینا نہیں ان کو۔ تو آپ ذرا یہ فرق دیکھیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی لوگ خلافت مانگ رہے ہیں، یہی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ حکومت چھوڑ دیں، یہی مطالبہ تھا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے، یہی مطالبہ تھا۔ اگر عثمان بن عفان خلافت چھوڑ دیتے یا کہ قابض ہو جاتے، وہ خون خرابے کی نوبت نہیں آتی۔ لیکن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے خلافت سے دستبردار نہیں ہوئے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا نہیں چھوڑنا، اس پر جمے رہے۔ آپ دیکھیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول منع کریں خلافت دینا نہیں، اور حسن خلافت دے رہے ہیں، اللہ کے نبی اس کی تائید کر رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ میرا یہ بیٹا دو مسلمانوں کی دو گروہوں میں صلح کرا دے گا۔ صلح کیسے کرائی؟ خلافت دے کر، معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت کر کے۔ آپ دیکھیں یہ دو واقعہ ہے، ایک عثمان کا اور ایک حسن رضی اللہ عنہ کا۔ ایک جگہ خلافت نہیں دی جا رہی اللہ کے نبی کی تاکید پر، اللہ کے نبی تاکید فرما رہے خلافت نہیں دینا ہے، اور دوسری جگہ خلافت دی جا رہی ہے، اللہ کے نبی منظور فرما رہے، اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس پر اظہار اس پر ثنا ہو رہی ہے، اللہ کے نبی کی طرف سے اس کی جو ہے تشجیع ہو رہی ہے، اس کی بطور فضیلت وہ چیز بیان ہو رہی ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے، یہ نہیں کہ کس نے صلح کا آفر کیا کیا کیا، اصل مسئلہ یہ کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سونپ کی، ان کے ہاتھ میں بیعت کر لیا۔ اب یہ منافقوں کو خلافت نہیں سونپی جاتی ہے، جہنم کی طرف بلانے والوں کو خلافت نہیں سونپی جاتی ہے، باغیوں کو خلافت نہیں سونپی جاتی ہے۔ ایسی صلح کی نہ تو کوئی دلیل ہے قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ کوئی ایگزامپل ہے عہد رسالت میں، عہد صحابہ میں کہ باغیوں کو خلافت دے دے گی ہو۔ تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت ان کے حوالے کر دینا، ان کی ہاتھ پر بیعت کر لینا، اس بات کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ باغی نہیں تھے۔ ان کا جو مطالبہ تھا وہ بھی مبنی بر حق تھا، ان کا مطالبہ وہ حق کی طرف بلا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ قاتلین عثمان کو ان کے انجام تک پہنچاؤ۔ یہ دعوت اور یہ مطالبہ یہ مبنی برحق تھا، اس میں وہ اکیلے نہیں تھے، اس سے پہلے سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلحہ رضی اللہ عنہ، اما عائشہ رضی اللہ عنہ، بہت بڑی جماعت نے اس کا مطالبہ کیا۔ اس میں یہ تمام لوگ حق پر تھے۔ ان کے حق پر ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس مارکے میں جو شہید ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کئی ایک کو شہید اپنی زندگی میں کہا، جیسے زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کہا، طلحہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ یہ اس بات کا دلیل ہے کہ وہ ان کا جو مطالبہ تھا وہ برحق تھا، ان کا مطالبہ تھا وہ بالکل برحق تھا۔ علی رضی اللہ عنہ کو بھی ہم نہیں کہتے کہ ان کا مطالبہ غلط ہے، ان کا مطالبہ بھی برحق تھا، لیکن دونوں کا آپس میں ٹکرا جانا اس کی کوئی دلیل نہیں تھی، ٹکرانے کی کوئی دلیل نہیں تھی، لیکن دونوں کی مانگ اپنی جگہ پر بالکل صحیح تھی۔ تو میں ختم کرتا ہوں بات کو یہ کہتے ہوئے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف صلح نہیں کیا ہے کہ کچھ سمجھوتا ہو جائے، بھائی خلافت سونپ دیا اور بیعت کر لی ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ معاویہ رضی اللہ جہنم کی طرف بلانے والے نہیں۔ جی رمضان بھائی میننگ فل جواب دیجیے گا، یعنی جو بات کہی ہے آپ نے وہ مت ریپیٹ کریے، اور جو بات شیخ نے کہی ہے اس کی بنیاد پر میننگ فل سوال کہیے۔ جی بتائیے، اگر کچھ پوچھ بھی رہے ہیں تو۔ جی
کہ شیخ نے بہت زیادہ اچھا تبصرہ کیا ہے. اب اسی کا میں ریبٹل کروں گا انشاءاللہ تعالی. تو اسی کے متعلق میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میں اب یہ ثابت کر دوں کہ جو صلح حسن ہے، اگر حضرت حسن ابن علی نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کمپرومائز کیا، چلو وہ مان لیتے ہیں. لیکن اگر میں یہ پیش کر دوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں جو یہ ایگریمنٹ ہوئی ہے یہ آج قائم و رائج نہیں ہے، تو کیا آپ میری اس چیز کا ریبٹل کر لیں گے؟ تو امام ابن عبد البر، آپ کی بات ختم ہو جائے گی تو بول دیجیے گا کہ ختم ہوگی، پھر میں بولوں گا. جی تو اسی کے متعلق جو ہے وہ آیا ہے. امام ابن عبد البر نے کتاب لکھی ہے الاستیاب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اوپر، اور امام ابن اسیر نے کتاب لکھی ہے الاصابہ. تو اس کے اندر یہ تمام شرائط موجود ہے جو حضرت حسن ابن علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں جو شرائط یہاں پہ جو ہے وہ لکھی گئی تھی، تو وہ شرائط ان کتابوں کے اندر موجود ہے. نمبر 1، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اور حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں جو یہ صلح ہو گئی ہے، تو حضرت حسن ابن علی نے جو یہ تلوار اپنی جو ہے وہ اپنے ان کے ساتھیوں نے جو اپنے اسلحہ نیچے رکھ دیے، تو ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. دوسرا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو سب و شتم کا سلسلہ کیا گیا ہے بنو امیہ کے ممبروں سے. اور تیسرا جو ہے وہ یہ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ جو خمس کے حوالے سے. اور چوتھا جو ہے وہ یہ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا جو دور حکومت ہے وہ ٹاپک سے ہٹ نہیں رہی ہے، باہر رہ رہے ہیں نا، موضوع سے باہر ٹاپک سے مت ہٹیے نا. ہم آپ کو موقع دے رہے ہیں بھائی، بولیے، کوئی دقت نہیں، 10 منٹ بولیے، کوئی دقت نہیں، لیکن آپ ٹاپک پہ رہیے. آپ وہ سب و شتم پہ کہاں چلے گئے بھائی؟ اس کو کنیکٹ کیجیے. اگر آپ کسی طرح شتم پہ نہیں جا رہے جی، صلح حسن کے اوپر ہی میں آ رہا ہوں. صلح حسن آپ شرائط کی تفصیل چھوڑ کر کے مین پوائنٹ آپ جو بولنا چاہتے ہیں سارے سوال ہم لے سکتے ہیں. جی میں وہی بات کر رہا ہوں کہ صلح حسن آج کی آپ سے نہیں بات کر رہا ہوں، میں زید بھائی سے بات کر رہا ہوں. زید بھائی آپ کی ذمہ داری ان کو ٹاپک پہ رکھیں، ان کو ٹاپک پہ باہر نہ جانے دیں. بالکل میں نہیں بولا. جی میں وہی پیش کر رہا ہوں کہ صلح حسن آج کی ڈیٹ میں رائج نہیں ہے، وہ ویلڈ نہیں ہے، چونکہ وہ توڑ دی تھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. میں وہی ثابت کر رہا ہوں. آپ کا یہ کہنا ہے کہ شرائط کو توڑ دیے تھے اس لیے صلح ویلڈ نہیں، صلح یہ صلح کینسل ہو گئی. ٹھیک ہے، یہ آپ کا بنیادی سوال ہے نا. چلیے میں بولوں بھائی صاحب. جی کیا نام ہے بھائی صاحب کا؟ کیا نام ہے؟ رمضان نام ہے. رمضان بھائی، میں بولوں؟ جی میں بول رہا ہوں. چلیے جی تو یہ 5 شرائط تھی. تو ان 5 شرائط میں سے صرف ایک شرط پر عمل ہوئے، وہ ہے خمس، جو قرآن میں بھی آیا کہ خمس دیا جائے گا. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خمس دیا کرتے تھے. اس کے علاوہ جو 4 شرائط ہے اس کی دجیاں کیسے بکھری گئی وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جو سب و شتم کا جو سلسلہ، ایک کام کریے، سنیے، پہلے ہم لوگ ہے نا، آپ نے بنیادی سوال پوچھا، میں تفصیل میں جاؤں گا لیکن وقت کم ہے نا. پہلے اتنا جواب سن لیتے ہیں، پھر اس کے اندر تفصیل کی ضرورت پڑی تو جائیں گے. ہاں جی شیخ، آپ اتنا جواب دے دیجیے پہلے. دیکھیے اصل میں دیکھیے 12:23 ہو رہا ہے، ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں. آپ آخر میں آئے، ان کو اس طرح کی بحث کرنی ہو نا تو ان کو شروع میں لائیے، ان کو لیجیے میں، لیکن شروع میں لیجیے تاکہ ہمارے پاس وقت بچے. جی بھائی صاحب نے یہ کہا ہے نا کہ صلح توڑ دی گئی. جی ہم اس پہ آرگو کر سکتے ہیں، لیکن چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں کہ صلح میں جو شرائط تھے اس کو توڑ دیا معاویہ رضی اللہ عنہ نے. تو بھی ہمارا جو استدلال ہے، ہماری جو بنیاد ہے، اس کا کاؤنٹر کہاں ہو رہا ہے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سونپ دیا اور ان کو امام مان لیا، معاویہ رضی اللہ عنہ کو ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. یہ سب ہونے کے بعد اگر معاویہ رضی اللہ عنہ صلح کی کسی شرائط کے خلاف بھی جاتے ہیں تو اس سے یہ تو ثابت نہیں ہوا کہ حسن رضی اللہ عنہ نے ان کو امام نہیں مانا تھا. اس سے یہ تو ثابت نہیں ہوا کہ حسن رضی اللہ عنہ ان کو خلیفہ نہیں مانا تھا. اس سے یہ تو ثابت نہیں ہوا کہ حسن رضی اللہ عنہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی. ہمارا استدلال بعد کے واقعے سے نہیں کہ بعد میں کیا ہوا، ہمارا استدلال اس واقعے سے ہے جو حسن رضی اللہ عنہ نے انجام دیا. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی ہے، خلیفہ مانا ہے، انہیں تسلیم کیا ہے. ان کا یہ جو اقدام ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ اقدام اس بات کی دلیل ہے کہ معاویہ باغی نہیں ہے، معاویہ جہنم کی طرف بلانے والی نہیں ہے، معاویہ منافق نہیں ہے، معاویہ مسلمان ہے، صحابی ہیں. یہ ساری چیزیں ثابت کرتی ہیں حسن رضی اللہ عنہ کی صلح. ہم اگر تھوڑا سا نیچے اتر کر یہ مان بھی لیں کہ شرائط صلح پہ عمل نہیں ہوا، لیکن میں آخر میں یہ کلیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ بات بھی غلط ہے، گرچہ اس بات سے ہمارے استدلال پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن پھر بھی میں کلیئر کرنا چاہوں گا
کہ یہ علی مرزا اس شخص سے لوگوں نے کتنا مطالبے کیے کہ کوئی ایک صحیح سند پیش کر دے جو یہ اپنے من گھڑن شرائط پیش کرتا ہے. آج تک یہ بندہ عاجز ہے. آج تک کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس نے صحیح سند سے وہ شرائط پیش کی ہو. آپ نے صحیح بخاری کا حوالہ دیا, بھائی اس کا کون انکار کر رہا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث میں ذکر, اس میں تو ایک ہی بات ذکر ہے نا کہ ہم کو جو مال مل رہا تھا وہ آپ ختم نہیں کریں گے, تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کو پورا کیا. صحیح بخاری میں باقی شرطیں نہیں ہیں. باقی شرطوں کے لیے آپ کہتے ہیں امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے لکھا, فلاں نے. ارے بھائی ان کے لکھا ہے, ان کے لکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی کوئی صحیح سند ہونی چاہیے نا, صحیح سند ہونی چاہیے, اس کی کوئی صحیح سند ہونا چاہیے, اس کا پروف ہونا چاہیے. تو آپ اور آپ کے جو استاد محترم ہیں علی مرزا صاحب, یہ جتنی بھی باتیں کرتے ہیں نا کہ صلح حسن کی جو شرائط تھی ان کو توڑ دیا گیا, بھائی وہ بے بنیاد ہے. لیکن میں یہاں پہ جو ہمارا اور آپ کا جو بحث ہے اس میں چلو ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیں, تھوڑی دیر کے لیے, میں نہیں مان رہا ہوں کہ ثابت ہے, تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ چلو انہوں نے توڑ دیا, تو ہمارا استدلال بھائی اس بات پر ہے کہ حسن مان چکے نا ان کو خلیفہ. اس کا آپ جواب دیجیے, اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ بہت اچھا. جی جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک نے آپ کا سوال کا, یہ جو آپ نے روایتیں پیش کی وہ صحیح سند سے نہیں ہے, وہ ایک دوسری بات ہے. اگر صحیح بھی مان لے تو بھی اس سے شیخ نے جو بات کہی تھی اس کا رد نہیں ہوتا ہے. تو آپ اسی پہ فوکس کر کے جواب دیجئے, کیونکہ ہم وہ موضوع پہ بات کر رہے ہیں بس. ہاں جی جی آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ سند اگر ثابت نہیں ہے تو صلح کی منسوخیت کے لیے اتنا ہی. میں یہاں پہ اگر صحیح بھی مان لے, ٹاپک سے ہٹ رہے, دیکھیں میں بیچ میں نہیں بولنا چاہتا, لیکن میں زید بھائی سے کہتا ہوں ان کو ٹاپک لے. یہ کیوں جا رہے ہیں صلح حسن پہ؟ میں نے جو نقطہ اٹھایا ہے زید بھائی, آپ ان کو اس نقطے پہ, میں آپ سے نہیں بات کر رہا ہوں رمضان بھائی, میں زید بھائی سے بات کر رہا ہوں, میں زید بھائی سے بات کر رہا ہوں, ان کو ٹاپک پہ لائیے. یہ جا رہے ہیں صلح حسن کے شرائط پر. میں آلریڈی بول چکا ہوں کہ چلو میں نیچے اتر کے مان لیتا ہوں کہ شرطیں ٹوٹ گئی, میں مان لیتا ہوں, پھر بھی ہمارے استدلال کا کام کیسے ہو رہا ہے؟ ہمارے استدلال کا رد نہیں ہو رہا ہے. شرطیں ٹوٹنے کے بعد اگر وہ روایت ہوتی بھی معتبر تو بھی استدلال کا کوئی جواب دیجئے, اس کا جواب دیجئے آپ. جی زید بھائی بولنے دیجئے. ہاں تو آپ سوال سمجھ گئے نا رمضان بھائی, آپ جو سوال پوچھا گیا وہ جواب دیں گے آپ ابھی. ہاں بتائیے. جی سوال واپس ریپیٹ کریں. جی مختصر 2-3 بار تو ریپیٹ ہو گیا. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں اور زید بھائی سے گزارش کروں گا کہ ان کو ٹاپک پہ رکھیں گے. جی یہ آپ اس کو خیال رکھیں گے, ورنہ میں کسی دوسرے ٹون میں آ جاؤں گا. ابھی بڑی شرافت سے بات کر رہا ہوں میں. دیکھیے میں پھر سے دہراتا ہوں رمضان بھائی کہ آپ نے جو یہ کہا کہ صلح, میں نے کیا استدلال اٹھایا تھا؟ میں نے یہ کہا تھا کہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے صلح کی, صرف صلح نہیں کیا ہے, جو آپ صلح ہوتے بھی پتہ نہیں کیا کیا حوالہ دے رہے ہیں بھائی, صرف صلح نہیں کیا. اگر صرف صلح ہوتی, ایک نارمل صلح ہوتی, تو ہم استدلال کی بنیاد نہیں کھڑی کرتے. بات یہ ہے کہ اس صلح میں نتیجہ کیا ہوا ہے؟ صلح میں خلافت سونپ دیا ہے, جو حکومت ان کے پاس تھی اسے ٹرانسفر کر دیا ہے, پورا رائٹ, پورا اختیار ان کو دے دیا ہے. صرف یہ نہیں کہ آپ کو دے دیا ہم اپنے گھر پہ بیٹھتے, نہیں, بیعت کیا ہے, اپنے پریوار کو, اہل بیت سے کو بھی بیعت کروایا ہے. تو معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ تسلیم کیا ہے, خلافت دی ہے, پھر ان کی بیعت بھی کیا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو باغی نہیں مانتے ہیں, معاویہ رضی اللہ عنہ کو منافق نہیں مانتے ہیں, معاویہ رضی اللہ عنہ کو باطل پر نہیں مانتے ہیں, معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلط نہیں مانتے ہیں, ان کے مطالبے کو صحیح مانتے ہیں. بس یہ اختلاف تو یہ لے کر ہوا نا کہ اس وقت یہ قصاص کا مطالبہ پورا ہونا, یہ وقت ہے کہ نہیں, اس کو لے کے اختلاف تھا. باقی تو دونوں فریق کا اتفاق تھا کہ قصاص تو ہونا چاہیے, اس میں کسی کی طرف نہیں. لیکن اس بات کو لے کے جو لڑائی آ گئی وہ چیز وجہ نظر بنی. لیکن اس لڑائی کو ختم کرنے کے لیے جو قدم اٹھایا حسن رضی اللہ عنہ نے کہ سونپ دیا, آپ نے کہا کہ یہ پیشکش معاویہ ہی نے کی تھی, چلو مان لیتا ہوں, بھی ہم نے مان لیا کہ انہوں نے کیا, لیکن ان کی پیشکش پر بھی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت سونپ دینا, ان کی بیعت کر لینا, ان کو خلیفہ مان لینا, اپنے پورے پریوار کو بیعت کروانا, یہ بھائی اس بات کی دلیل ہے کہ امام حسن رضی اللہ عنہ کی نظر میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کی اہلیت رکھتے ہیں, صحابی ہیں, مسلمان ہیں, باغی نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ثابت ہوتی ہیں. یہ ہمارا استدلال ہے, اس کا جواب آپ سے مطلوب ہے. بارک اللہ فی, شیخ نے 2-3 بار کم سے کم یہ بات ایکسپلین کر دی, ابھی تو آپ کو سمجھ میں آ جانی چاہیے. اب آپ جواب دیجئے. جی شیخ شعبان کیا بول رہے ہیں آپ؟ ان کو ایک لائن دے دیجئے کہ یہ گھوم کے ادھر ادھر نہ جائیں. لائن صرف یہ ہے کفایت بھائی کی کہ آپ کو بات اس پہ کرنا ہے ہر صورت میں, چاہے صلح حسن توڑا, چاہے نہیں توڑا, چاہے پیش قدمی امیر معاویہ کی طرف سے ہوئی, ہر صورت میں خلافت حضرت حسین جو ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ کو دے دیا, اور خلافت دینے کا مطلب کہ ان کو برحق مانا.
آپ اسی کو توڑیے, بس ایک لائن اسی کو توڑنا ہے آپ کو. صحیح ہے, سوال واضح ہے, اب اسی کا جواب دیں گے آپ. ہاں بتائیے. جی میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے, بہت خوب, آپ نے بہت خوب تبصرہ کیا. بارک اللہ فی, شکران. چلیے یہ بہت اچھا ہے, یعنی ارریلیونٹ بات کرنے کی جگہ آپ نے وہ بات جو آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ مسلمان تھے, معاویہ رضی اللہ منافق نہیں تھے؟ میں اس چیز کو بھی تسلیم کرتا ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ مسلمان بھی تھے اور باغی بھی نہیں تھے, اور اسی طرح سے جو ہے وہ تیسرا کیا آپ نے بولا, خلیفہ تھے, جہنم کی طرف بلانے والے نہیں تھے. جہنم کی طرف بلانے والے نہیں تھے. میں تو وہ مانتا ہی نہیں ہوں نا, میں مانتا ہی نہیں ہوں. چلیے ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, اچھی بات. اب کوئی دوسرا ٹاپک کسی اور مجلس کل لے کر آئے, یہ ٹائم ہمارا یعنی اس مسئلے میں یہ صاحب مرزا علی انجینئرز کے موافق نہیں ہے, کیونکہ اس کا موقف تو یہی ہے کہ وہ باغی اور جہنم کی طرف بلانے والا مانتا ہے. تو اس مسئلے میں آپ اپنے استاذ کے مخالف ہیں ماشاءاللہ. چلیے اچھی بات ہے بھائی, ان کو اگلی اسٹریم میں لائیے. خوش آمدید, بارک اللہ فیکم. بہت اچھی بات ہے, جزاک اللہ. ہاں شکریہ, جزاک اللہ خیر. چلیے, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بھائی ہیں جو بہت آئے تھے 10:30 بجے سے تھے, لیکن انہوں نے اپنا نام صرف فیضان رکھے تھے. 10 منٹ پہلے انہوں نے اپنے آپ کو ری نیم کیے, نام رکھے فیضان حنفی. اب جب یہ نام آ گیا تو سلام تو ایٹ لیسٹ کرنے کے لیے میں لوں گا. جی فیضان بھائی, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب وقت ہمارا ہو گیا ختم, ڈسکشن ہوگا اگلے ہفتے, لیکن بس آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آپ کو میں لیا ہوں. آپ شاید فرسٹ ٹائم آئے ہماری اسٹریم میں. جی بہت بار آیا ہوں, بہت بار, ہزاروں بار آیا ہوں. تو پھر یہ نام سے نہیں آئے ہوں گے پھر. جی میں حدیث ہوں. تو پھر کیسے پھر حنفی لکھ رہے ہو, یہ کوئی بات ہوئی؟ میں 3-4 ہفتے انتظار کر رہا ہوں اپنے جواب کے لیے. نہیں ایسے الاؤڈ نہیں ہے. میں نے وہاں اسٹرکٹ پالیسی رکھی کہ کوئی بھی ایسا کرے گا تو ہم اس کو لاسٹ میں رکھیں گے. تو لاسٹ میں رکھنے کے لیے آپ سے پہلے اور کئی لوگ انتظار کر رہے ہیں. آپ سے اگلی بار بات کریں گے, اور یہ ایسے کام بالکل نہیں کریے گا. ہاں بالکل نہیں صحیح. جزاک اللہ. چلیے اب ہو گیا ٹائم ختم, اور الحمدللہ ایک بہت ہی دلچسپ, بہت ہی انٹرسٹنگ اسٹریم ہوئی. آپ نے دیکھا کئی ویڈیوز الحمدللہ آج کی اسٹریم میں آئی, اور یہ موضوع ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے, یہ موضوع کنٹینیو رہے گا اگلے ہفتے بھی انشاءاللہ. کہانی شریف کا موضوع. تو پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے ہفتے, اور کہانیاں سنیں گے اور باتیں بھی کریں گے انشاءاللہ. ٹیوزڈے ضرور ملیے گا. ٹیوزڈے کا وقت 10 بجے کا ہے, ویڈنسڈے کا وقت 9:30 بجے کا ہے. ساری تعریف اللہ کی جس کے احسان سے سارے نیک کام مکمل ہوتے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام کا جو اصل مقصد ہے کہ اظہار حق, جو حق بات پوری طرح سے واضح ہو جائے لوگوں کے سامنے, وہ مقصد پورا ہو اور لوگوں کو باتیں سمجھ میں آئے, اور حق بات پر آ کر ہم سب اتحاد قائم کریں, حق پر آ کے قائم جمع ہو جائے اور اختلافات ختم ہو حق پر آ کر. ہاں, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ تعالیٰ سے ہم مدد طلب کرتے ہیں, اللہ سے قبولیت کی دعا کرتے ہیں. اسی چیز کے ساتھ آج کے پروگرام کو ختم کرتے ہیں. خاتمہ مجلس کی دعا پڑھ لیں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا آپ کو پتا ہے i+TV کے جو مختلف پروگرامز آپ تک پہنچتے ہیں, دینی پروگرامز, اسلامک پروگرامز, ریسرچ پروگرامز, علمی پروگرامز, یہ سارے پروگرامز کو آپ تک پہنچانے میں کئی اخراجات ہوتے ہیں. علماء جو اپنا وقت دیتے ہیں, اور بہت سارے ایسے کاسٹ جو بیہائنڈ دا سین ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جو علماء کے علم کو آپ تک پہنچانے میں ذریعہ بنتے ہیں, جیسے ٹیکنیکل سٹاف, ایڈیٹرز, اینیمیٹرز, سوشل میڈیا سٹاف, سپورٹ سٹاف. ٹیکنالوجی کا بھی کاسٹ ہوتا ہے, پریمائسز کاسٹ, ٹریولنگ کاسٹ, اکوپمنٹ. ایک پروفیشنل اسٹوڈیو کو مینج کرنے میں, ایک ٹیم کو مینج کرنے میں بہت سارے کاسٹ ہوتے ہیں. میں آپ کو بھی ابھارتا ہوں کہ آپ بھی اس کام میں ضرور سپورٹ کریں, i+TV میں اپنا تعاون ضرور پیش کریں. جزاک اللہ خیر. والسلام علیکم.